بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جو اللہ نے ان پہ انعام کیا ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اپنا پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجا، اور سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ وہ رسول پاک بھی ان میں سے، یعنی ایک تو جنس بشر میں سے، ولد آدم میں سے، اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کے قبیلے میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سرزمین کعبۃ اللہ کو شرف بخشا ہے، اور سب سے افضل بقعہ جو ہے دنیا میں وہ اللہ کا کعبہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو بھی یہ شرف بخشا کہ قریش کے قبیلے میں سے ان کے ایک بطن بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام میں سے تو کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے پھر اللہ نے قریش کو چن لیا، اور پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. تو یہ کتنا بڑی نعمت ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی طرف مبعوث فرمانا، اس نعمت کو میرے اللہ یاد دلاتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو. اور وہ پیغمبر یتلو علیہم آیات اللہ مبینات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ بینات، جو روشن آیات ہیں، وہ ان پہ تلاوت فرمائیں. اصل میں تلاوت اور قرات کا معنی ایک ہوتا ہے، لیکن تلاوت کا معنی اس میں ایک اضافہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے ثواب ملے. تو قرآن پاک کے جو الفاظ مبارک ہیں، ان الفاظ کا تلاوت کرنا جو ہے اس پر بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف کا ایک حرف بھی پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یعنی اگر آپ نے زبان سے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئیں. تو ابھی اندازہ فرمائیں کہ جن لوگوں کو اللہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کوئی 1 پارہ پڑھتا ہے، کوئی 2 پارے پڑھتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کا کیا کہنا، اور ان کے ثواب اور فضائل کا کیا کہنا. اس لیے فرماتے ہیں یتلو علیہم آیات اللہ مبینات، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرا مدنی پاک ان کو پاک کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ أَيْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ، جو ان کے برے اخلاق ہیں ان سے ان کو پاک فرما دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی باطن کی بھی صفائی فرمائی، ان کے کردار کی بھی صفائی فرمائی، ان کے عقائد کی بھی صفائی فرمائی کہ جو لوگ شرک میں مبتلا تھے وہ موحد بن گئے، اور جو لوگ ظلم میں مبتلا تھے وہ رحم دل بن گئے،
اور جو لوگ شراب میں اور زنا میں اور عورتوں میں اور گانے میں، یعنی اتنی رذائل ان کے گھٹی میں پڑے ہوئے تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، ان تمام رذائل سے میرے مدنی پاک نے ان کو پاک فرما دیا۔ اور جو افعال جاہلیت تھے کہ جیسے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور اسی طرح اپنی بچیوں کو محروم کر دینا، ان کو میراث میں حصہ نہ دینا، یا اپنی والد کے مرنے کے بعد اپنی ماؤں سے خود شادی کر لینا، ایسے ایسے رذائل اور افعال جاہلیت تھے۔ اللہ کے پاک نبی نے ان کا تزکیہ فرمایا اور ان کو ان سے پاک فرما دیا۔ فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ کا پیغمبر انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لائیں گے، یعنی وہ شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، وہ ہوا کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، وہ اتباع نفس کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو نور ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اور وَالْحِکْمَةَ، اور سنت کی تعلیم دیں گے۔ یعنی ایک تو ہے صرف قرآن پاک کا ان پہ پڑھنا، اور ایک ہے پھر قرآن مقدس کی تعلیم بھی دینا کہ جو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا اس کی تفصیلات، جزئیات، اور پھر اس کا نمونہ بنا کے اپنی امت کے سامنے پیش کر دینا تاکہ کسی قسم کی کوئی عمل کے اندر تکلیف نہ رہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُهُم مَّا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی ان کو ایسی چیزوں کا علم بھی سکھلائیں گے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ کیا مانا وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلَاءَ يَسْمَعُونَ بِالْقَوْلِ الْفَرَّاءِ فَانْتَقَلُوا بِبَرْكَةِ رِسَالَتِهِ وَيُمْنِ سِفَارَتِهِ إِلَى حَالِ الْأَوْلِيَاءِ وَسَجَايَا الْعُلَمَاءِ فَصَارُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا وَأَبَرَّهُمْ قُلُوبًا وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا وَأَصْدَقُهُمْ لِهْجَةً۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر وہ سب سے بڑے جاہل تھے، لیکن اور سب سے بڑی غلط باتیں اور افتراء کرنے والی باتیں کہنے والے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے رسول پاک ہونے کی سعادت سے ان کو ایسا نتیجہ ملا کہ وہ اب جو لوگ جاہل تھے وہ اولیاء بن گئے اور علماء کے طریقے پہ آ گئے۔ وَصَارُوا أَعْمَقُ النَّاسِ عِلْمًا، ایمان لانے سے اور حضور کی رسالت کی برکت اور تعلیم کی برکت سے وہ سب سے زیادہ گہرے تھے علم کے اندر لوگوں سے، اور سب سے زیادہ پاک تھے باعتبار دلوں کے، اور سب سے زیادہ قلیل تکلف کرنے والے یعنی تکلف سے بچنے والے تھے۔ وَأَصْدَقُهُمْ لِهْجَةً، اور سب سے سچی بات کہنے والے۔ تو یہ انقلاب جو آیا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی برکت سے آیا کہ وہ لوگ جو جاہلیت کے اندر فخر کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو افتراء میں اور جھگڑوں میں اور لڑائیوں میں اور جھوٹی مدح کرنے میں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا سے زیادہ ان کو علم والا بنا دیا، ساری دنیا سے زیادہ ان کو سچ بولنے والا بنا دیا، ساری دنیا سے زیادہ ان کو دین پہ چلنے والا بنا دیا۔ تو یہ ساری طہارت اور یہ سارا تزکیہ اور یہ سارے برکات جو ہیں ان کو کیسے حاصل ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے زمانے میں یعنی جس کو بھی اللہ نے شرف ایمان کی دولت سے نوازا تو پیغمبر کی صحبت ہی اتنی اکثیر تھی کہ جیسے کسی اکثیر کو تانبے پہ بھی ڈال دیں تو وہ سونا بن جائے گا، پیتل پہ بھی ڈال دیں تو سونا بن جائے گا، اسے آپ کسی جس اور سکے پہ بھی ڈال دیں تو سونا بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی تو صحبت کی اتنی اثر ہوتا ہے، اتنی برکات ہوتی ہے کہ بس وہ ملے اور ایک ہی نظر میں جاہلیت الجہلا سے نکل کے مقام علماء پہ پہنچ گئے۔ اور اسی طرح پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، پھر تابعین کا دور، اس کے بعد پھر جو ہم دور ہوتے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو لہذا وہ برکات، وہ ثمرات، وہ اثرات جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے، لہذا وہ باتیں جو ہیں یعنی اب بہت قلیل ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اب بھی اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا
کہ ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی ایمان والے، صلاح والے، روزے والے، دین والے، ان کی صحبت اختیار۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت پہ زور دے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور تنہائی میں بیٹھ کے جہاں اسے کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، اس کے خیالات منتشر نہ ہوں، بالکل علیحدہ بیٹھ کے باوضو ہو کے، با ادب ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تو اب یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان کی کسی ذریعے سے اصلاح ہو جائے۔ یا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے، علماء حقہ کی صحبت اختیار کر لے، دین والے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، اور سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن پہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے، اور اگر خود نہیں سمجھ سکتا تو کسی عالم سے رجوع کرے، چاہے وہ 2 سطر کا ترجمہ بھی سمجھ لیا کرے تو مہینے میں کچھ نہ کچھ تو آ جائے گا، 2-4 مہینے میں 1-2 پارے تو آ ہی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر طبیعت بھی چل پڑے گی، اور جو پڑھے اسی کو بار بار پڑھے، اسی کو بار بار پڑھے تاکہ وہ دل میں اتر جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے تو تصور یہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ سے ہم کلام ہیں۔ تو اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اگر آج آپ دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جائیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں؟ پہلے کئی دن تک تو 100 آدمیوں سے آپ پوچھیں گے کہ جی میں نے بادشاہ کے پاس جانا ہے، یار کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، اور کیا ہمیں کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیسے مجھے ہاتھ ملانا چاہیے، کیسے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اور پھر جناب آپ غسل کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں لگائیں گے اور انتہائی ادب کے ساتھ جائیں گے۔ تو اگر ایک دنیا کے بادشاہ کا اتنا احترام ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب ان کا کلام آئے اور اس کو آدمی بے توجہی کے ساتھ پڑھے تو پھر برکات و ثمرات حاصل نہیں ہو۔ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کو کسی بادشاہ کا خط آ جائے تو آپ جناب اس کو کتنی غور سے پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے کہ پتہ نہیں جی اس لفظ کا کیا معنی ہوگا اور اس کا کیا معنی ہوگا، اور بڑا جناب خوش ہو کے سینکڑوں لوگوں کو دکھائیں گے کہ جناب مجھے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، یہ جناب بادشاہ نے مجھے لکھا ہے، بادشاہ نے جی ٹیلی فون پہ مجھ سے یہ بات کی ہے۔ اور جب تم اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو اور پھر تمہارے دل پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، پھر آدمی خطرہ کرے کہ کہیں ہمارے دلوں پہ وہ سیاہی اور زنگ تو نہیں لگ گیا کفر کا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے یا ترقی کرنی ہے تو تلاوت کلام اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ دیکھ کے بھی پڑھیں، یاد ہے تو یاد بھی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک ایک حرف پہ توجہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے اپنے مومنوں پر، اپنے بندے ایمان والوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں پیغمبر بھیجا، ان میں سے یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتے ہیں ان پہ آیات اللہ کی اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَذَمَّ مَن لَّمْ يَعْرِفْ قَدْرَ هَٰذِهِ النِّعْمَةِ، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بنعمت اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ولہذا ندب اللہ المؤمنین الى الاعتراف بهذه النعمت ومقابلتها بذکرہ وشکرہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا،
وَعَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اللہ نے فرمایا دیکھو اس قوم کی طرف کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بجائے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ بنعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے ان کے اندر نبی بھیجا خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، لیکن بجائے ایمان لانے کے انہوں نے کفر کیا، بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنے کے مخالفت کی، بجائے تصدیق کرنے کے تکذیب کی، بجائے حضور کو آرام پہنچانے کے تکلیفیں پہنچائیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت کی ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو یاد دلاتی ہیں کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری اس نعمت کے ناشکرے بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس نعمت کا کفر کر بیٹھو، انکار کر بیٹھو، بلکہ تم پہ لازم ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تجھے یاد کروں گا، اور اس کے بعد فرمایا فاشکروا لی، اور میرے لیے شکر کرو کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کہ کعبہ جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، حضور پاک حضرت محمد الرسول اللہ جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، قرآن جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے پہ پوری کائنات میں کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی کتاب نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مقابلے پہ کوئی پیغمبر بھی شان والے، سب شان والے لیکن حضور سے کم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی قولی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یقول کما فعلت فاذکرونی، کہ جیسے میں نے تم پر اتنی بڑی نعمت کی، اتنا بڑا احسان کیا، تو لازم ہے کہ تم بھی میرا ذکر کرو۔ قال عبداللہ بن وهب بن هشام بن سعید زید بن اسلم موسیٰ علیہ السلام قال یا رب کیف اشکرک، قال له ربه تذکرنی ولا تنسانی وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فَقَدْ شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتَنِي فَقَدْ كَفَرْتَنِي۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا اللہ، آپ نے جو حکم دیا ہے کہ میرا شکر کرو، تو ہم کیسے شکر کریں تیرا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم مجھے یاد کرو گے تو گویا تم نے میرا شکر کیا، اور جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو گویا تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا، یا یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف زبان سے کہہ دے ہاں جی سبحان اللہ، ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، بس اتنا کہہ دینا، یہ بات نہیں ہوتی۔ بلکہ یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ مثلا اب دیکھو نا محاورات میں بھی کہ آپ کو اگر کسی آدمی نے، کسی دوست نے کہا کہ بھائی میرے لیے اینک لے آنا، کہ ابھی مجھے اینک کی نظر کی ضرورت ہے اور میری اینک لے آنا، اچھا اب تم گئے اور اینک لے آئے تو کیا مانا؟ تم نے اس کو یاد کی۔ اگر تم واپس آ گئے اور اینک نہیں لے آئے، اس آدمی نے آپ سے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا کہ اینک لے آنا، تو آپ نے کہا یار آپ کو میں ہمیشہ یاد کرتا رہا، سارا رستہ یاد کرتا رہا، اور میں تو کسی جگہ بھی تمہیں نہیں بھولا ہوگا کہ یار مجھے یاد کرنے کا فائدہ، اینک تو تم لائے نہیں ہو تو یاد کیا کرتے رہے ہو مجھے؟ تو اس یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے کام کی تکمیل نہ ہو۔ ایک اصول ہے، یعنی بالکل ایک اصولی سی بات۔ آپ کہیں گے بھی یاد کیا یاد کیا آپ نے؟ آپ میری چیز تو نہیں لے آؤ گے کہ یار بس اتفاق کی بات ہے، آپ مجھے سارے سفر میں یاد تھے، میں نے ہر جگہ آپ کو یاد کیا، میں نے ہر جگہ آپ کا ذکر کیا، بس وہ اینک والی بات بھول گیا، کہے گا اچھا یاد کیا بھائی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ 5 نمازیں ادا کرو، وہ تو نہیں کرتا، کہتے جی اللہ کو بڑا یاد کرتا، یا اللہ میری لاکھ لاکھ توبہ، بس اللہ کو یاد کرو۔ بھئی اللہ نے حکم دیا نمازیں پڑھو، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا دولت مند ہو تو زکوٰۃ دو، اگر دولت مند ہو تو حج کرو،
اللہ نے حکم دیا تلاوت کلام پاک کرو، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کی اتباع کرو، اگر یہ سارے کام ہم نہ کریں تو پھر کیا ہے جی اللہ کو جی بڑا یاد، اللہ کو ہم جی بڑا یاد کرتے ہیں جی خدا تو بھائی حضرت خدا بھی کسی کو بھول سکتا ہے بھلا، آخر ہم مسلمان ہیں، خدا تو ہمیں ہر وقت یاد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جاہل دعوے کیوں کرتے ہو، اگر میں یاد ہوتا تو تم نماز چھوڑ دیتے، اگر میں تمہیں یاد ہوتا تو تم روزہ چھوڑ دیتے، اگر میں تمہیں یاد ہوتا تو تم گناہ کر لیتے، یاد تو میں نہیں تھا اس لیے تو تم نے گناہ کیا۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں، اب آپ تھوڑا اندازہ کریں، تصور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جوانی، جمال، کمال، حسن، اور پھر عزیز مصر جو اس زمانے میں اتنے بڑے عہدے پہ متمکن ہے، اور پھر جس نے بازار میں بولی میں خریدا ہے، باقاعدہ خریدا ہوا غلام ہے یوسف اس کا، اور جس نے اپنے گھر میں تربیت دی ہے، پھر اس گھر کی ملکہ جو ہے اس کو ورغلایا نہیں جاتا بلکہ وہ خود ورغلانا چاہتی ہے، اور پھر اہتمام بھی اتنا کیا کہ فیصلہ کر لیا کہ یا تو آج یوسف میری بات مانیں گے اور نہیں تو بس آج فیصلہ ہو جائے گا۔ تمام محل کے دروازے بھی بند کرا دیے کہ کہیں بھاگنے کا، نکلنے کا چارہ بھی باقی نہ رہے۔ اتنے سارے اہتمام کے بعد دعوت دی، لیکن ان کو خدا یاد ہے کہ نہیں؟ فوراً کیا کہا؟ معاذ اللہ۔ فوراً جو پہلا لفظ زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اے امرات العزیز زلیخا، یا جو بھی نام تھا، اللہ عالم، یہ تو اسرائیلی روایت ہوئے ہے نا، کسی نے زلیخا لکھ دیا، کسی نے راحیل لکھ دیا، اللہ جانے، جب قرآن پاک نے نام نہیں بتلایا تو ہمیں کیا پتا۔ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ کی پناہ کہ میں اور یہ کام کروں، کہہ کیا رہی؟ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ میرے رب نے میری زندگی بہتر فرمائی، اور پھر میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، حد سے نکلنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں فرماتا۔ تو مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ اس طرح تو بھائی ہر چور بھی یاد کرتا ہے، ڈاکہ مار کے نکلے کوئی آدمی جاگ پڑے وہ بھی کہتے ہیں اللہ میاں مہربانی کرنا بچانا ہمیں۔ اس طرح تو پھر چور بھی یاد کرتا ہے، زانی بھی یاد کرتا ہے، والے جاگ پڑے تو اس کو بھی بڑا خدا یاد آتا ہے، کوئی سپاہی پکڑ لے تو پھر تو ماشاءاللہ رو رو کے یاد کرتا ہے۔ یہ تو کوئی یاد نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم اللہ سے استہزاء کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرنا اور نافرمانی پہ جرت بھی کرنا، اور پھر کہنا نہیں جی ہم تو جی ہر وقت خدا کے شکر گزار ہیں، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کس بات کا شکر ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ شکر کا معنی کیا ہے، جو اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو سکھلایا۔ فرمایا موسیٰ جب تم مجھے یاد کرو گے، اور جو اللہ کو یاد کرے گا وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، نافرمان ہو ہی نہیں سکتا جب خدا اس کو یاد ہے کہ خدا میرا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل میرے خدا کے سامنے ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ میرے خدا کے۔ ہاں بندہ ہے، پھر بھی کوئی غلطی غالب آ گئی، پھر توبہ کر کے رو رہا ہے، پھر اسی کے دروازے پہ رو رہا ہے، تو پھر اللہ بھی معافی دے دیتے ہیں کہ چلو بندہ ہے بھول گیا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو سمجھو گے تم نے پھر میرا شکر نہیں کیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی، کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا۔ یہ معنی نہیں یاد کرنے کا کہ سال کے بعد جناب ایک مہینے میں آگے جھنڈیاں لگا لو، جلوس نکال لو، جلسے کر لو، ہم نے حضور کو جی بڑا یاد کیا، سبحان اللہ۔
یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو میرے مدنی کا فرمان ہے اس فرمان پہ چلو، اس حکم کی تعمیل کرو، اطاعت کرو، اس حکم پہ اپنی گردنیں جھکا دو، اور جن جن چیزوں سے میرے مدنی سرکار نے منع کیا ہے رک جاؤ۔ یہ ہے یاد کرنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبانی کلامی یاد کرتے رہو، اور جب تم اس مقام پہ آ جاؤ گے پھر جب زبان سے بھی شکر کرو گے تو اس کے بھی مرتبے ہوں کہ جب تیرا اندر بھی پاک ہو گیا، تیرا بدن بھی اس کی فرما برداری میں لگ گیا، اب تم نے زبان سے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اب یہ کلمات بھی آسمانوں پہ چلے گئے، فرشتے لے لے کے تیرے حمد کو پہنچا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایمان والا بندہ، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے لپکتے ہیں کہ کون لے کے جائے، وہ کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں لے کے جاؤں، کیونکہ اب بندہ نماز میں بھی ہے، اللہ کی فرما برداری میں بھی ہے، اور اطاعت میں بھی ہے، اور اب زبان سے بھی کہہ رہا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اگر ایک آدمی یوں سمجھ لو کہ اذان ہو جائے، تکبیر ہو جائے، اقامت الصلاۃ ہو جائے، وہ حرم کے باہر کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نماز کھڑے، وہی کھڑے کھڑے کہتا رہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کوئی شکر ہے یا یہ کفر ہے؟ یہی ایک بات کا اندازہ لگا لیں، مثال کو سمجھ لیں کہ بھی اس کے سامنے نماز موجود ہے، جماعت کھڑی ہے، وہ دیکھ رہا ہے حرم کے باہر کھڑے، کہہ رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی، دیکھو جی سبحان اللہ، لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں آدمی اللہ کا سجدہ کریں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اللہ کہتا تو سب سے بڑا کافر ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہتے رہو، شکر کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بس جناب شکر کر لو، رشوت کے پیسے بھی ملے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج کا خرچہ تو بھیج دیا، یہ کفر ہو جاتا ہے کہ حرام پہ شکر کرو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گناہ پہ شکر کرو تو یہ درجہ کفر ہے۔ شکر کا معنی ہی اطاعت رب ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی تعمیل۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال الحسن البصری وابو العالیۃ والسدی والربیع بن انس ان اللہ یذکر من ذکرہ ویزید من شکرہ ویعذب من کفرہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو العالیہ سدی ربیع بن انس فرماتے ہیں یاد رکھو ان اللہ یذکر، اللہ اس کو یاد فرماتی ہے من ذکرہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا، ویزید من شکرہ، اور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر کرتا ہے، ویعذب من کفرہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو عذاب دیتے ہیں۔ یعنی تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور یاد رکھو کہ میری نعمتوں کے شکر کرنے کا کیا معنی کہ اللہ نے جو تجھے نعمت دی ہے اس کو اللہ کے حکم میں خرچ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو نیکی میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے تو نیکی میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو نیکی میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو نیکی میں خرچ کرو، اور جب تم کرتے ہو اللہ فرماتا ہے میں اور دیتا ہوں، میرے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ جیسے کہ ایک سابقہ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، بیوی بچے بھی دیے ہیں، پھر بچے بھی فرما بردار ہیں، پھر اللہ نے مجھے دولت مال منال سے بھی نوازا ہے۔ اب اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ میں تو بس متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ میری وجہ سے اللہ سے عرض کریں کہ اللہ پاک مجھے اور نعمتیں نہ دے، بس مجھے کافی۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تیرا بندہ اب نعمتوں پہ راضی ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہی کافی ہے اور نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو کہہ دو کہ تم میرا شکر کرنا بند کر دو تو میں بھی نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ اگر تم میرا شکر کرنا بند نہیں کرو گے تو پھر میں بھی نعمتیں بند نہیں کروں گا، یہ میرا بھی وعدہ ہے، جو میرا شکر کرے گا میں دیتا چلا جاؤں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے بھی فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو لوٹاتے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقۃ قط، کہ کبھی کسی انسان کا مال خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تجھے بظاہر تو لگتا ہے کہ کم ہو گیا، وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس تھوڑے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھو نا جی، اس کو یوں سمجھیے، مثلا ایک آدمی کو ملا 1000 مہینے میں، اور ایک آدمی کو ملا ایک مہینے میں 1 ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے 1000 اور 99,000 کو تو دیکھا ہے، لیکن اب تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے 1000 دیا لیکن مہینے میں کوئی بیماری نہیں دی، کوئی حادثہ نہیں دیا، کوئی مصیبت نہیں دی، کوئی پریشانی نہیں دی۔ جس کو میں نے 1 لاکھ دیا تھا اس پہ ایک ایسی بیماری ڈالی کہ مہینے میں 2 لاکھ لگ گئے، وہ لاکھ بھی گیا، لاکھ کا قرضہ بھی چڑھ گیا۔ تو اب وہ 1000 والا فائدے میں رہا یا لاکھ والا فائدے میں رہا؟ اس لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی چیز میں بھی اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی اتنی بڑی چیزوں کے اندر بھی ایسی نحوست ڈال دیتے ہیں کہ لاکھوں روپے بھی۔ اب اس کا ایک آسان سا فارمولہ میں بتا دوں، مثلا آج سے 50 سال قبل یا 60 سال قبل یا 70 سال قبل جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں اور ہمیں جو یاد ہے ان سے باتیں سنتے تھے کہ کسی کی تنخواہ مثلا سکول میں مدرس تھے، مدرسے میں مدرس تھے، 10 روپے، 15 روپے، 17 روپے اور 20-25 روپے تو بہت بڑی تنخواہ تھی نا۔ 25 روپے تو بڑی تنخواہ تھی۔ میرے ایک استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، مجھے وہ 8ویں جماعت پڑھاتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میری تنخواہ 17 روپے ہو گئی تو میں نے سارے دوستوں کی دعوت کی خوشی میں کہ ابھی میری تنخواہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ 17 روپے ہو گئی ہے، اور کہنے لگے گھر سے تبادلہ 80 میل دور ہو گیا، تبادلہ 80 میل دور ہو گیا لیکن تنخواہ 17 روپے ہو گئی، تو میں نے خوشی میں خیرات کی اور دوستوں کو بلا کے دعوت دی۔ اچھا، ان لوگوں نے جو 17 روپے لیتے تھے انہوں نے بچوں کو بھی پالا، بچوں کو عالم بھی بنایا، علم بھی پڑھایا اور بچوں کے لیے زمینیں خرید کے مربع دے گئے۔ اچھا، اب اسی میرے استاد کے بعد بیٹوں کی تنخواہ 10,000 ریال سے بھی زیادہ ہے، لیکن جب ملو بیچارے ایک ہی قمیص میں ہے۔ میں نے کہا یہی باپ نے دیا تھا وہی پہن رہے ہو یا کبھی اپنا بھی خریدا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا بیچارے کو دوسرے قمیص میں، وہی ایک ہی قمیص۔ اور چونکہ کپڑے ویسے ہی ربڑ کے ہیں، یہ ختم تو ہوتے نہیں، یا تو آدمی مرے یا یہ خود اتار کے پھینک دو، کیونکہ یہ کپڑا تو ہے نہیں نا، خراب ہوا تو ربڑ پلاسٹک، اس نے کیا خراب ہونا ہے؟ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ یا بندہ مر جائے یا اس کو اتار کے ویسے پھینک دو۔ کپڑا جو ہوتا تھا وہ تو بھی اگر کپاس کا ہو، کتن کا ہو، کاٹن کا ہو، ریشم کا ہو، وہ تو کچھ گلے بھی۔ یہ کپڑے تو ہوئے نہیں، یہ تو ہوئے مصنوعی ریشے، مصنوعی چیزیں بنی ہوئی ہیں، آگ ہے، آگ ہم نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔
تو اس لیے وجہ کیا تھی کہ اس تھوڑے میں برکت تھی، اب اس زیادہ میں اللہ نے برکتیں ختم کر، ہر چیز مہنگی ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، لہذا کسی 10,000 والا بھی پریشان ہے، اس کو جو پوچھو کہ بھائی تنخواہ کتنی ہے، کہتا ہے جی 10,000 ریال، کیا حال ہے کہ بس دعا کرو بس گزر بسر ہو رہی، بھائی 10,000 ریال، وہ کہتا ہے حضرت 10,000 تو آپ گن رہے ہیں نا، مکان کا کرایہ تو گنو، اس کے بعد بچوں کا دوائی لینی پڑے، ماشاءاللہ تو ایک وقت میں ہی ڈاکٹر 500 سے کم کا تو نسخہ نہیں لکھتا، وہ ڈاکٹری دکھانے کے لیے نسخہ بڑا لکھتا ہے تاکہ پتہ لگے ان کو کہ بھی یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے کہ اس کو 200-300 دواؤں کے نام یاد ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت پھر گاڑی ہے، پٹرول ہے، آنا جانا ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی سفر بھی آ جاتا ہے، کوئی شادی بھی آ جاتی ہے، کوئی دعوت بھی آ جاتی ہے، حضرت بڑی بس دعا کریں وہ گزر بسر ہو رہی ہے، کیا ہے اللہ نے وہ برکتیں ہی سلب کر دی، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میں عذاب دوں گا۔ آج یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ نہیں ملتا، کہیں طوفان ہے، کہیں فصل جمتا نہیں، کہیں فصل تیار ہوتا ہے اور برباد ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اسی کفران نعمت کی سزائیں۔ قال بعض السلف فی قوله تبارک و تعالی اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو ڈرنا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ قال هو ان يطاع فلا يعصى، اللہ کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ويذكر فلا ينسى، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو نہ بھولو۔ ويشكر ولا يكفر، اللہ کا شکر ادا کرو کفر نہ کرو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا حسن محمد بن الصباح قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمارة الصيدلاني اخبرنا مقول الازدي قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ارأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني اذكركم قال اذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت۔ اب جناب حضرت مقول الازدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہما سے، میں نے کہا کہ حضرت ابن عمر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم کہ مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو خودکشی کرنے والا ہے، ایک آدمی کسی بندے کو قتل کرنے والا، ایک آدمی شراب پینے والا، ایک آدمی چوری کرنے والا، ایک آدمی زنا کرنے والا، وہ بھی اللہ کو یاد تو کرتا ہے یذکر اللہ، تو کیا اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی، جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ کا حکم ٹھیک ہے، لیکن جب یہ یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی لعنت سے یاد کرتے ہیں، یاد تو کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ اگر فرما بردار ہے، اطاعت والا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اگر نافرمان ہے، عصیان کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی لعنت کرتے ہیں کہ مجھے یاد بھی کر رہے ہو اور پھر حیا بھی نہیں آتا، مجھے یاد بھی کر رہے ہیں اور پھر میری نافرمانیاں بھی نہیں چھوڑتے ہو، تم بڑے ملعون ہو، تم بڑے لعنتی ہو کہ میرا نام بھی لیتے ہو اور پھر گناہ بھی کرتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک وہ ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ بھی اس کو لعنت سے یاد کرتے ہیں، جب وہ چھوڑے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے راستے پہ آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت سے یاد کریں گے۔ ورنہ اس طرح تو اب دیکھیں نا جی، دشمن آدمی کو زیادہ یاد ہوتا ہے دوست سے، آدمی دوست کو تو کبھی کبھی یاد کرتا ہے نا، دشمن کا تو ہر وقت خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مجرم ہے، اس پر آپ نے نہیں دیکھا کتنے پہرے ہوتے ہیں، اندر باہر پولیس ہے، پہرے ہیں، لوہے کی سلاخیں ہیں، دیواریں ہیں، مکان ہیں، اوپر بھی بندے کھڑے ہیں، نیچے بھی بندے کھڑے ہیں، مورچے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی تو زیادہ حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یاد تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ اس کو لعنت سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے یاد کرتے ہیں، اور جب وہ فرما بردار ہے تو پھر اپنی رحمت سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الحسن البصری رحمہ اللہ فی قولہ فاذکرونی اذکرکم اذکرونی فیما افترضت علیکم اذکرکم فیما اوجبت لکم علی نفسی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اذکرونی، اے میرے بندو مجھے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ فیما افترضت علیکم، جو چیزیں میں نے تم پہ فرض کی ہیں پوری کرو۔
جو چیزیں میں نے تم پہ فرض کی ہیں کہ نماز فرض ادا کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو، روزہ فرض ادا کرو، حج فرض ادا کرو، اور پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا اس چیز سے جو میں نے اپنی ذات پہ واجب کر دی ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں بھی تم پہ رحمت کروں گا۔ تو میرے یاد کرنے کا یہ ہے کہ جو میں نے فرائض مقرر کیے ہیں، جو میں نے احکام مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ اذْكُرُونِي بِطَاعَتِي اذْكُرُكُمْ بِمَغْفِرَتِي۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اذکرونی، مجھے یاد کرو، یاد کرو تم میری فرما برداری کر کے اور میں تمہیں یاد کروں گا مغفرت کر کے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے برحمتی، تم میری فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں اپنی رحمت سے تمہیں یاد کروں گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی اذکرونی اذکرکم قال ذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہ۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تمہیں یاد کرے تو وہ کتنی بڑی شان ہے تمہارے یاد کرنے سے۔ ایک تو ہے غلام یاد کرے، ایک ہے کہ مالک یاد کرے۔ ایک تو ہے نا جی بندہ یاد کرے، نوکر یاد کرے، غلام تو کہتا رہتا ہے مالک کا نام۔ مقام تو تب ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے، اور تب یاد کریں گے جب تم اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ وفي الحديث الصحيح يقول الله تبارك وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جو بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کی جماعت میں۔ اسی لیے بعض علماء جو ہیں وہ جماعت کے ذکر کو زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ قال الامام محمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم ان ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة۔ اگر تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کروں گا۔ او قال في ملأ خير منه وان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وَإِن دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ هَرْوَلَةً۔ صحیح الاسناد اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم اگر میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو میں ایک بڑھوں، ایک ہاتھ بڑھوں گا، تم ایک ہاتھ بڑھو گے تو میں ایک گز سے بھی زیادہ بڑھوں گا، اور تم میرے جتنے قریب آؤ گے اگر تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ مانا یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے تو میری مغفرت بھی تمہارے لیے آئے گی، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ صحیح الاسناد حدیث صحیح اخرج البخاری من حدیث قتادہ وعنده قال قتادہ اللہ اکبر بالرحمتی، وہ سب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے سب کے قریب ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی واشکروا لی ولا تکفرون امر اللہ تعالی بشکری ووعد علی شکری بمزید الخیر۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکر کرو، میری اطاعت کرو، اور وعدہ فرمایا کہ جتنی تم میرا شکر کرو گے میں اتنی زیادہ اپنی نعمتیں تم کو عطا کروں گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال الإمام أحمد حدثنا وقال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء الطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين عليه وسلم من خزن لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم الله نعمة من الله وان يراس نعمتي خلقي وقال مرت على عبده۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ خرج علینا عمران ابن حسین، عمران ابن حسین علیہ مطرف من خز، ریشمی کپڑے کا عبایا ان نے پہنا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایسی قیمتی چیز ہم نے پہلے جو ہے کبھی نہیں دیکھی تھی، ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا حیران ہوتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من انعم اللہ علیہ نعمتا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے پہ نعمت کرے تو اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس نعمت کا اثر جو ہے اس بندے پر بھی ظاہر ہو۔ کیا مانا اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اچھا پہنا کرو، اچھا کھایا کرو، اچھا لباس رکھو، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا اثر جو ہے وہ بھی تم پہ ظاہر ہو کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، جتنا تم میرا شکر میں بڑھتے جاؤ گے میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ قصر نماز، بھائی قصر کا معنی یوں سمجھیں کسی چیز کا چھوٹا ہو جانا، یوں سمجھ لیں کہ بھئی مثلا ظہر کی نماز اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو 4 رکعتیں ہیں، لیکن اگر ہم سفر میں ہیں تو اب 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ہو گئی تو چھوٹی ہو گئی نماز، مختصر ہو گئی نماز، اس کو کہتے ہیں قصر نماز۔ اور اس کے لیے احکام میں صرف تھوڑا سا اختلاف ہے ائمہ میں، ورنہ قصر نماز تو سب کے نزدیک ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا سفر جو ہے وہ 48 میل شرعی بن جائے، 48 میل جو ہے شرعی بن جائے تو پھر تم مسافر شمار ہوگے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے شہر سے نکلے تو جہاں اس شہر کے آثار تقریباً ختم ہو رہے ہیں وہیں سے آگے سفر کو شمار کرے، اور اس کے بعد جب تک وہ واپس گھر میں نہ لوٹے اس پہ نماز قصر ہے۔ اگر امام مقیم ہے اس کے پیچھے نماز پوری پڑے گا، اگر امام مسافر ہے یا خود پڑھ رہا ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ اچھا، جب فرض 4 کے 2 ہو گئے تو واضح بات ہے کہ سنتیں اور نفلیں خود بخود ہی معاف ہو گئی، کہ جب اللہ نے فرض کو بھی آدھا کر دیا تو اگر پھر سنتیں اور نفلیں پوری پڑھنی تھیں تو پھر فرض میں رعایت کرنے کا کیا فائدہ؟ مثلا ایک آدمی سنتیں پوری پڑھ رہا ہے، نفلیں پوری پڑھ رہا ہے، صرف فرض 2 پڑھے تو کتنے وقت کی رعایت ہو گئی اس کو؟ اصل بات تو یہی تھی اس کے لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ آسانی فرما دی کہ فرض نماز اور وہ بھی 2، اور اس کے بعد نہ سنت ہے نہ نفل ہے نہ کوئی چیز۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی اس کا سفر اتنی آرام دہ ہے کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اپنی گاڑی ہے، وہ پڑھتا ہے سنتیں نفلیں تو پھر پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں، لیکن وہ سنتیں نفلیں پھر پوری پڑھنی ہوں گی، ان میں کوئی قصر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال لیکن جب اللہ نے رعایت کی ہے تو رعایت سے بندہ فائدہ اٹھائے، کیوں ہم تو ویسے بھی اللہ کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، اور جہاں ہمیں رعایت مل رہی ہے تو اس رعایت کا ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی رعایتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے طواف کیا یا عمرہ کیا اور طواف کے بعد ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے تو یہ مکروہ ٹائم میں پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مکروہ ٹائم میں نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ انتظار کرے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، سارے کام کر لے، مغرب کے بعد پھر 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اور باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکے کے اندر حرم کے اندر جو ہے ہر وقت ہر نماز پڑھنی جو ہے جائز ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی طواف کرے تو پڑھ لے۔ تو بہرحال دونوں کے مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز میں تلاوت جو ہے وہ زور سے نہیں کرتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہر نماز میں تلاوت زور سے ہوتی تو پھر جاہل یہ کہتے کہ ہم زور سے بات کریں تو اللہ سنتا ہے، ایسا کریں تو نہیں سنتا۔ حالانکہ اللہ جو ہے ان کی صفت ہے کہ یعلم الجہر واخفی، کہ چاہے زور ہو یا سر ہو وہ سب جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے فرائض میں کچھ نمازوں میں جہر رکھا اور کچھ نمازوں میں اخفا رکھا کہ چاہے تم سری عبادت کرو یا جہری عبادت کرو میں تو ہر چیز سن رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے وہ حکمتیں ہیں۔ اور بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ صبح کو جگانا مقصود ہوتا ہے، رات کا جو ہے نیند کا وقت ہے، غفلت سے نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ ظہر عصر کو تو ویسے آدمی جاگا ہوا ہے، اسے اور زور سے جھنجھوڑنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں جی کہ پورے سعودی عرب میں رکعت جو ہے تراویح کی، بھئی حرمین الشریفین میں تو 20 پڑھی جاتی ہیں، مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی، اور باقی مساجد میں کہیں 8 پڑھی جاتی ہیں، کہیں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی 8 پڑھے نعوذ باللہ تو وہ کوئی دین سے نکل گیا، 8 پڑھے تو جائز ہے، 20 پڑھے تو جائز ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ جتنی تم عبادت کرو گے اجر اتنی ملے گا۔ 8 رکعت پڑھو گے تو 8 لاکھ کا ثواب بھی ملے گا 8 رکعتوں پر،
20 پڑھو گے تو 20 پہ ثواب ملے گا. اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تو ہے ہی جاگنے کے لیے، اور ہے اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی جو ہے اللہ کے قرآن میں، تلاوت میں، عبادت میں، نماز میں گزارے. کہتے جی بعض حنفی علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں رونے سے نماز فاسد ہو جائے. حنفی نے نہیں لکھا، سب نے لکھا ہے. تمام ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا زور سے رونا آئے کہ کوئی لفظ نکل جائے، پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ رونے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس پہ نماز فاسد نہیں ہوتی. رونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے رونے میں یعنی چیخنا شروع کر دے، یا کوئی ایسی آواز نکالے گویا کہ 2-3 حرف نکل گئے، تو پھر جو ہے نماز ٹوٹتی ہے. ورنہ اگر ایک آدمی اللہ کے عذاب کی آیت آ گئی، امام پہ رکت طاری ہو گئی، وہ چپ کر گیا، یا اس کی آواز بدل گئی، یا لہجہ بدل گیا، یا ضبط کر کے روک گیا، یہ تو سبحان اللہ، یہ تو دلیل ہے، نعمت ہے کہ اللہ کے قرآن پہ اس کی اتنی نظر ہے کہ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے تو وہ اس خوشی کے انداز میں پڑھ رہا ہے، اور جہاں اللہ کے عذاب کی آیت آئی ہے اللہ کے آگے ڈر کے رو رہا ہے، یا آنسو بہ پڑے یا ڈر گیا، اس سے نماز نہیں فاسد ہوتی. میں نے عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھنی تھیں، تشہد کے بعد میں کھڑا ہو گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے 2 سنتیں پڑھنی تھی، پھر پڑھ کر سجدہ کیا. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی. مجھے خود مل کے پوچھو کیا لکھا ہے آپ نے. جی ایک آدمی نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی، شادی کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، وہاں اس نے دوسری شادی کر دی. اب پہلی بیوی کو نہ تو وہ طلاق دیتا ہے اور نہ اس کو رکھتا ہے. اسی حالت میں وہ لڑکی بیچاری جو ہے وہ بھی بیمار ہے اور گھر بیٹھی ہوئی ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ایسے لوگ بہت بڑے گناہگار ہیں اللہ کے نزدیک، جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو معلقۃ بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے، نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ گھر میں بٹھاتے ہیں. یہ قیامت میں اللہ کے بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے. باقی رہ گیا کہ لڑکی کیا کرے. لڑکی کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو اسلامی سلطنت ہے تو وہ باقاعدہ جا کے خلو کا دعویٰ کر دے، اور خلو کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ ثبوت گزارے کہ اتنے عرصے سے میرا خاوند غائب ہے، فلاں جگہ ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو قاضی اس کو فارغ کرے گا باقاعدہ. اور اگر ایسا کوئی آپ کے ہاں اسباب نہ ہوں تو اپنے محلے کے علماء کی ایک کمیٹی بنا کے اس کے سامنے کیس رکھیں، وہ اس کا فیصلہ کریں اور اس کو مطلع کریں. کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب درس دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 امام جو ہیں جو ان کے قول پہ چلتے ہیں وہ سب جہنمی ہیں. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ کسی کو جہنمی نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جنت نصیب فرمائے. اب ایسے مولویوں کے لیے بد دعا کرو اللہ ہدایت. اب جو آدمی اندازہ کرو کہ دنیا میں کروڑ نہیں بلکہ ارب مسلمانوں کو صرف اس لیے جہنمی قرار دے دے کہ وہ امام صاحب کی بات کیوں مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاک ان کو غلط باتیں کرنے سے بچائے. یاد رکھیں جتنے ائمہ کرام ہیں وہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے غلام ہیں اور سب کے سب تابع ہیں قرآن اور حدیث کے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا جی، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی ضرورت، اللہ کے رسول کے فرامین کو اور اس عمل کو دیکھنے کے لیے پھر اللہ نے صحابہ پیدا کی، ان کے بعد تابعین پیدا کیے، ائمہ محدثین پیدا کیے، ائمہ فقہا پیدا کیے. انہوں نے اسی مدنی پاک کے فرمان کو آسان حل میں ہمارے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کام اتنا کیا ہے، اور ان کا زمانہ چونکہ زیادہ قریب تھا حضور کے، ان کی نیکی ہم سے زیادہ، تقوی ہم سے زیادہ، علم ہم سے زیادہ، فضل ہم سے زیادہ، اور انہوں نے محنتیں کر کے حضور کے فرمان کو ہی ہم تک پہنچایا ہے. اور پھر ساتھ وعدے بھی فرما دیا ہے کہ بھی اگر خدا نہ کرے ہماری کوئی بات حضور کی بات کے خلاف ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد بھی اگر نعوذ باللہ ان کے ماننے والوں کو کوئی جہنمی کہے تو پھر اپنی خیر منائے.
ہم تو صرف دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے بچائے اور ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اور فاتحہ کے بارے میں کہ جو اگر نہیں پڑھتا امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث، ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنا جو ہے اللہ معاف کرے۔ بہرحال اللہ ہدایت ہے، ہم اور کچھ نہیں کہتے، ہم تو یہی عرض کریں گے کہ دعا کرو کہ ایسے لوگ جو جذبات میں یا غصے میں یا اپنی قول کو اتنا پکا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے امام اور ان کے ماننے والوں کو بھی جہنمی قرار دے دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر صبح کی سنت کے بارے میں، ہاں اگر فجر کی سنت رہ جائے تو اس کو پڑھ لیں، نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی سنتیں ہیں جو میرے مدنی پاک کو محبوب تھی اور حضور پاک نے بھی نہیں چھوڑا کبھی۔ اور حضور نے فرمایا یہ ایسی 2 رکعتیں ہیں کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے 2 رکعتیں بہتر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ فجر کی سنت رہ جائے تو پڑھ لو، کیونکہ اس کو کسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ چاہے تم پر کوئی لشکر بھی دوڑ کے آ جائے حملہ کرنے کے لیے پھر بھی یہ سنتیں نہ چھوڑنا۔ تو اس وجہ سے علماء نے ان کو زیادہ تاکید کی ہے۔ اب جب نماز ہو گئی اسی وقت کھڑے ہو کے پڑھ لو تب بھی جائز ہے، لیکن سورج کے بعد پڑھو تب بھی جائز ہے، تمہاری مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے ملک میں یا یہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ انگوٹھے چومتے ہیں، میرے بھائی یہ بدعت ہے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں نا جی، اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، تو اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومو؟ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور پھر حضور نے کیا فرمایا، من صلی علی واحدا، جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھا اللہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے۔ کسی حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نام پر 1 دفعہ انگوٹھا چومو گے تو پھر اللہ پاک 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے، کسی حدیث مبارک میں نہیں۔ اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ انگوٹھے اپنے چومو اور خوش حضور ہو جائیں گے، یعنی اللہ نے عقل بھی دیا ہے نا، کوئی بوسہ بھرا ہوا تو نہیں ہے نا بھائی۔ آخر مثلا میں اپنے انگوٹھے چوم لوں تمہیں کیا خوشی ہوگی؟ ہاں حضور کے انگوٹھے ہوتے تو آپ چوم لیں، یا جس آدمی نے نام لیا ہے اس کے منہ کو جا کے چوم لیں، لیکن اپنے انگوٹھے چومنا اور کہنا آدم نے چوما تھا، یہ سب غلط روایات ہیں، لوگوں میں ایک رواج بن گیا ہے، ورنہ اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آدمی انگوٹھے چومنے تک رہ جاتا ہے، درود سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے نام لینے سے علیہ السلام، پیغمبر جب ہو تو ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر پیغمبر نہ ہوں تو ان کے نام کے ساتھ جو ہے مثلا صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ، اور اگر اللہ کے ولی ہیں تو رحمت اللہ علیہ، عالم ہے رحمت اللہ علیہ۔ باقی اگر کسی کو کہہ دیا جائے علیہ السلام تو کوئی منع تو نہیں، سمجھو، یعنی یہ تو ایک لقب ہے کہ بھئی تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ لگے، ورنہ علیہ السلام ہر مسلمان کو نہیں کہتے السلام علیکم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بھی تو یہی علیہ السلام ہے، اور کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بھی یہی ہے علیہ۔ ہاں باقی ہے کہ اس طرح درود پڑھنا تاکہ بھئی وہ خاصیت رہے پیغمبر کی، ورنہ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا علیہ السلام تو کوئی بات نہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کیوں ایک نبی کی ماں ہے، حضرت لقمان علیہ السلام، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ورنہ عام طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ جب نبی کا پیغمبر کا لفظ آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام، اور صحابی کا آئے تو رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے ولی تابعی ائمہ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، ورنہ اگر کہہ دیں علیہ السلام کوئی بات نہیں۔
یہ تو بھائی کوئی خط ہی ہے نا، مجھے بعد میں دے دینا. والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله عليه جمعے کو رات کو روانگی